بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن قذف امة او عبدا او کافرا بالزنا، جو کسی باندی پر زنا کی تہمت لگائے یا کسی غلام پر زنا کی تہمت لگائے یا کسی غیر مسلم پر زنا کی تہمت لگائے، او قذف مسلما بغیر الزنا، یا کسی مسلمان پر زنا کے علاوہ کی تہمت رکھے، کسی مسلمان پر زنا کے علاوہ کی تہمت کا معنی یہ ہے فقال کہ اس سے کہے یا فاسقو اے فاسق، یا کافرو اے کافر، یا خبیثو اے خبیث۔ تو ان تمام صورتوں کا حکم جو اب تک آیا ہے، باندی کو، غلام کو، غیر مسلم کو زنا کی تہمت لگائے یا مسلمان کو غیر زنا کی تہمت لگائے، غیر مسلم کہے، خبیث کہے، فاسق کہے، تو حد نہیں ہے۔ اس لیے کہ پہلی تین صورتیں جو ہیں باندی، غلام اور غیر مسلم والی، وہ تو محسن نہیں ہے۔ محسن والے میں پڑھ چکے ہیں کہ آزاد ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، تو یہ محسن نہیں ہے۔ جب محسن نہیں ہے تو قذف کی حد بھی جاری نہیں ہوگی۔ اخیر کی صورت جو ہے مسلمان پر غیر زنا کی تہمت رکھے، تو تہمت زنا میں حد قذف ہے، کوئی اور چیز کہہ رہا ہے تو اس پر قذف کی حد نہیں لگتی ہے نا۔ اس لیے ان تمام صورتوں کا حکم یہ ہے اس زنا، اسے سزا دی جائے گی، حد نہیں قائم کریں گے، سزا دیں گے، جو بھی مناسب سزا ہو، لیکن مقدار حد کو نہیں پہنچیں گے۔ حد کی کم سے کم مقدار کیا ہے؟ 40 کوڑے ہے، تو 100 کوڑے، 80 کوڑے، غلام کو آدھا تو کتنا ہے؟ 40۔ تو حد کی مقدار سے کم، 39 سے زیادہ نہیں کوڑے ماریں گے سزا میں۔ اس ذرا اس کو سزا دی جائے گی، تعزیر ہوگی، کیونکہ اس نے دوسرے کو تکلیف پہنچائی ہے، اسے عیب سے ملحق کیا ہے۔ وَإِنْ قَالَ، لیکن اگر کسی سے وہ کہے یا ہے مارو اے گدھے، یا خنزیر وغیرہ ذالک، تو اس میں تعزیر بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو سراسر جھوٹ ہے نا۔ کسی کو گدھا کہنا، کہیں وہ گدھا تھوڑو ہے، وہ تو انسان ہے، یہ خلاف واقع ہے۔ لم یعذر، تو تعزیر بھی نہیں ہے۔ والتعزیر اکثرہ 39 صوتا، تعزیر جو سزا ہے اس کی مقدار زیادہ سے زیادہ 39 کوڑے ہیں، یہی ہمارے یہاں مفتابع ہے، یہی امام کا قول ہے۔ وَأَقَلُّهُ 3، اور کم سے کم اس کی مقدار 3 کوڑا ہے، کیونکہ ایک ہاتھ مارنے سے، ایک کوڑا مارنے سے تو کوئی مطلب نہیں ہوگا، ہے نا، سزا کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، ممکن ہے اس میں کہیں آئے بھی، کہ تعزیر افراد کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے۔ کسی کو کچھ کہہ دینا ہی بہت بھاری ہوتا ہے، کسی پر ہاتھ اٹھا دینا بھی بہت بھاری ہوتا ہے اس کی عزت کے لیے، کسی کو ایک ہاتھ مار دینا ہی بہت بھاری ہوتا ہے نا۔ افراد جیسے ہوں، کسی کو 40 کوڑا مار دو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے نا۔ تو تعزیر جیسی مناسب ہو امام اس طرح دے گا، کم سے کم 3 کوڑے ہیں۔ یہ بحث کہیں آئے گی اس میں کہ سزا میں اس طریقے کی رعایت بھی امام کر سکتا ہے۔ کوئی بہت ذی وجاہت آدمی ہے، مان لیجیے ہمارے طلبہ ہی ہیں، سارے طلبہ 1500 2000 جتنے ہیں سب اکٹھا ہوں، مجھے کوئی ایک ہاتھ مار دے
تو کیا 3 کوڑا مارے گا تبھی میری بے عزتی ہوگی؟ اس موقع پہ تو ہاتھ اٹھا دینا بھی بہت ہے. تو کم سے کم 3 کوڑے ہیں. وقال ابو یوسف، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا یبلغ بالتعزیر 75 صوتا، تعزیر میں زیادہ سے زیادہ 75 کوڑے، کیونکہ آزاد کا یہ اعتبار کرتے ہیں، آزاد میں کم سے کم 80 ہے تو اس سے 5 کم کر دیا تاکہ کیا نام ہے تعزیر میں جو حد ہے اس حد کی مقدار سے کم ہو جائے. وَإِنْ رَأَى الْإِمَامُ أَنْ يَزُمَّ إِلَى الضَّرْبِ فِي التَّعْزِيرِ الْحَبْسَ، اور اگر امام مناسب سمجھے کہ تعزیر میں مارنے کے ساتھ قید کرنے کو بھی ملا دے، کوئی اتنا جری ہے کہ مارنے سے 39 کوڑا 30 کوڑا اس کو کچھ نہیں فرق پڑے گا، ہے نا، حالات مناسب نہیں ہے کہ اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے، تو اس کو قید میں بھی جیل میں بھی ڈال سکتا ہے امام، جیسی مناسب مصلحت ہو، لیکن کوڑے 39 سے زیادہ نہیں مارے گا. فعلا تو وہ ایسا کر سکتا ہے. وہ اشد الضرب، کئی طرح کے حد کا بیان آیا کہ حد زنا ہے، حد شرب خمر ہے، حد قذف ہے نا. سب سے کم کوڑے کس میں ہیں؟ قذف میں، ہے نا. تعزیر میں اس سے بھی کم ہے، اس لیے کوڑے تعزیر میں تیز مارے جائیں گے، کھینچ کر کے سب سے کم ہے نا. اسی اعتبار سے جس میں جتنا کم ہے اس اعتبار سے ہے نا مارنے میں تیزی جو ہے وہ بڑھے گی اور پھر ہلکا پن آئے گا. وہ اشد الضرب التعزیر، تیز مارنا تعزیر میں ہے، سب سے تیز مارنا. ثم حد الزنا، پھر حد زنا میں کیونکہ وہ بہت بڑا جرم ہے، پھر حد شرب میں، پھر حد قذف میں، ہے نا. یہ ترتیب ہوگی کہ کس طرح سے مارنا ہے. ومن حدہ الامام او ازرہ، جس پر امام حد قائم کرے، 50 کوڑے مارنے ہیں، 100 کوڑا مارنا ہے، مار رہا تھا، جلاد کو لگا دیا 100 کوڑا مارنا، مار رہا تھا، مر گیا، تو اس کا خون رائے جائے گا، اس میں دیت وغیرہ نہیں ہے، کیونکہ اس سے ایک جرم کے لیے ہے نا حد قائم کی جا رہی تھی. وہ من حدہ الامام، اور جس پر امام حد قائم کرے یا جسے تعزیر دے، فماتا، اور وہ مر جائے، فدمہ حدر، تو اس کا خون رائے جائے گا. وَإِذَا حُدَّ الْمُسْلِمُ فِي الْقَذْفِ، اور جب مسلمان پر تہمت لگانے کی وجہ سے حد قائم کی جائے. قرآن شریف میں جو آیت کریمہ ہے وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصِنَاتِ، جو پاک دامن عورتوں کو تہمت لگائیں پھر گواہ نہ لا سکیں اور ان پر حد قائم کی جائے، فَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، تو ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو، ہے نا. تو یہ کسی مسلمان پر تہمت لگانا اور اسے ثابت نہیں اگر کر سکا تو پھر اس کی گواہی کبھی بھی قاضی قبول نہیں کرے گا، وہ مردود الشہادہ ہو جائے گا. لیکن یہ چیز یہاں یاد رہے، بعد میں آپ پڑھیں گے اس کو، ایک ہے قبول شہادت اور ایک ہے ادائے شہادت. نہیں، ایک ہے ادائے شہادت، ہے نا، اور ایک ہے شاہد بننا. شاہد بننا، شہادت دینا، یہ 2 چیزیں ہیں، دونوں الگ الگ ہیں. گواہ بننا، گواہی دینا، یہ دونوں الگ الگ ہیں، ہے نا. اس لیے بتا دے رہا ہوں کہ کتاب الشہادہ رابعہ میں پڑھیں گے، ہے نا، تو یہ ہوگا کہ مولانا صاحب تو وہاں اس طرح سے بتا کے آئے ہیں، ہے نا، آڈیو بھی سن لیں گے پھر دوبارہ، ہے نا. تو دونوں 2 چیزیں ہیں، ایک گواہ بننا اور ایک گواہی گزارنا. مثال دے کر کے سمجھاؤں، جیسے نکاح ہے، 2 آدمیوں کا نکاح ہو رہا ہے، 2 آدمی گواہ بن گئے، گواہ ہو گئے، نکاح ہو گیا، ہے نا. کبھی ضرورت پڑی، عورت کہہ رہی ہے کہ اتنا مہر تھا یا نکاح ہی نہیں ہوا ہے، تو گواہی دینے کی ضرورت پڑے گی. تو گواہ بننا یہ ہوا، پھر گواہی دینا بعد میں ہوگا، ہے نا. دونوں 2 چیزیں ہیں. یہ گواہ بن سکتے ہیں، گواہی دے نہیں سکتے.
ہے نا. یہ فرق ہے. کتاب الشہادہ میں یہ فرق آپ پڑھیں گے تو وہاں یہ نہ ہو کہ ہم تو وہاں یہ پڑھ کے آئے تھے یہاں یہ پڑھ رہے ہیں. دونوں میں فرق ہے. وہاں جو بتایا جائے گا وہ دوسری چیز ہے نا. پوری بحث چونکہ وہاں ہے تو بحث کی جائے گی. یہاں صرف ایک مسئلے کا ذکر ہے اس لیے صرف مسئلہ بیان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور جب مسلمان پر قذف کی حد قائم کر دی جائے سقطت شہادت ہو تو اس کی گواہی کیا ہے؟ ساقط ہو جائے گی. کیا مطلب؟ وہ گواہی دے گا تو قبول نہیں کی جائے گی, ہے نا. وَإِن تَابَا اگرچہ وہ توبہ کر لے. قرآن شریف میں کیا؟ فَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا, کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو, ہے نا. تو اگرچہ وہ توبہ کر لے گواہی اس کی ساقط. وَإِنْ هُدَّ الْكَافِرُ فِي الْكَذْبِ, اور اگر کافر نے تہمت لگائی اس پر تہمت لگانے کی وجہ سے حد قائم کی گئی. ثُمَّ أَسْلَمَ, پھر اسلام لے آیا, اس کی شہادت قبول کی جائے گی. کیوں قبول کی جائے گی؟ اس لیے کہ پہلے تو وہ شہادت کا اہل ہی نہیں تھا. شہادت کی اہلیت اسلام لانے کے بعد حاصل ہوئی ہے, لہذا وہ پہلے والے کے تحت داخل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. کتاب السرقہ و قطاع الطریق, چوری کرنے اور ڈاکہ زنی کا بیان. چوری کرنے اور ڈاکہ زنی کا بیان. سرقہ کہتے ہیں کہ کسی دوسرے کے مال کو پوشیدہ طور پر, وہ مال جو تمول کے لیے محفوظ ہو, محرز ہو, لے لینا, اور وہ مال ایسا ہو کہ جلدی خراب نہ ہوتا ہو, کوئی تاویل اور شبہے کی بھی گنجائش نہ ہو. جب یہ شرطیں پائی جائیں گی تو وہاں سرقہ کا اطلاق ہوگا, ہے نا. دوسرے کا مال لے, یہ ہوا. مال محرز ہو, محفوظ ہو, یہ نہیں ہے کہ لے جا کے روڈ پہ پھینک دیا کوئی اٹھا لے گیا, ہے نا. محفوظ ہو, محرز ہو, احراز میں ہو, ہے نا. اور ایسا نہ ہو کہ 2-3 دن میں خراب ہو جائے. ٹماٹر ہے نا, سڑ جائے گا 2-3 دن میں, اس میں نہیں ہے نا. اور تاویل اور شبہے کی گنجائش نہ ہو, ہے نا. میں قرآن شریف پڑھتا ہوں, خرید لیا ہوں, مالیت کا ہے کہ نہیں ہے, اس پہ سونے کا گلاف چڑھا دیا اور زیادہ مالیت بڑھ گئی. کوئی آیا اٹھا لے گیا, ہاتھ کاٹیں گے. وہ کہے گا پڑھنے کے لیے لے گیا تھا, تلاوت کے لیے لے گیا تھا, کہے گا کہ نہیں کہے گا. تو تاویل اور شبہے کی گنجائش نہ ہو تو ہاتھ کاٹیں گے. یہ ہے سرقہ. معلوم تمام قیدیں سمجھ میں آ گئی نا. باقی کہتے ہیں جب بعد میں پڑھیں گے تو تفصیل آئے گی. ہم کو جتنا سمجھانا تھا ہم نے سمجھا دیا, ہے نا. اور کیا نام ہے, قطع طریق, ڈاکہ زنی, ہے نا. وہ اس کا معنی یہ ہے کھلم کھلا کسی کا مال لے لینا, جہاں ایسی جگہ جہاں اس کو کوئی فریاد رس نہ مل سکے. اور اگر ایسی جگہ سے لیا ہے کھلم کھلا جہاں بہت سارے لوگ ہیں تو اس کو ڈاکہ زنی نہیں کہیں گے. ڈاکہ پہلے کیسے ڈالتے تھے کہ پورا قافلہ جا رہا ہے نا, بیابان میں صحرا میں ہے, جا کر کے ڈاکہ ڈال دیا, سب کو لوٹ کے لے کے چلے گئے ان کی نگاہوں کے سامنے سے. یہ ڈاکہ ہے نا. میں بیٹھا ہوں ایسے ہی اور پلک جھپکتے ہی موبائل لے کے کوئی بھاگ گیا, یہ ڈاکہ زنی نہیں, یہ اختلاس ہے نا. تو فرق ہے ڈاکہ زنی میں اور اس میں. یہ بھی تو ہے کہ کھلم کھلا لے کے جا رہا ہے لیکن پلک جھپکتے ہی لے کے بھاگ گیا. ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. تو اس کو ڈاکہ زنی نہیں کہتے ہیں, اگرچہ عرف میں کہہ دیا جائے کہ ڈاکہ ڈال رہا ہے. ڈاکہ زنی کا مطلب دوسرا ہے, وہی جو میں نے ابھی بتایا. ٹھیک ہے, بحث دیکھیں. وَإِذَا سَرِقَ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ, جب بالغ اور عاقل چوری کرے, ایک ہی مرتبہ میں الگ الگ چوری کیا, 1 درہم 2 درہم 3 درہم, تب نہیں, 10 دراہم, 10 درہم کی مالیت کی چیز, او 10 درہم او ما قیمتہ 10 دراہم, یا وہ چیز جس کی مالیت 10 درہم کی ہو.
مضروبتن کانت اور غیر مضروبتن، کھا وہ ڈھالا ہوا سکہ ہو یا رچکاری ہو. رچکاری سمجھ رہا ہے؟ ہاں چلر ہو ہے نا، ڈھالا ہوا ہو یا بغیر ڈھالا ہوا ہو. من ہرزن محفوظ جگہ سے، لا شبہتا فی اس میں کسی قسم کا شبہ نہ ہو. جب اس طرح چوری کرے گا وجب علیہ القطع تو کاٹنا ہوگا، ہاتھ کاٹا جائے گا. آزاد مرد عورت سب اس میں برابر ہیں، کیونکہ کاٹنے میں یہ تو نہیں ہے کہ غلام کا آدھا ہاتھ کاٹ دیا جائے ہے نا، کاٹیں گے تو پورا کاٹیں گے، اس لیے اس میں غلام بھی برابر ہے، آزاد بھی برابر ہے، سب کا ہاتھ کاٹا جائے گا یکساں. والعبد والحر فیہ سواء ویجب القطع باقرارہ مرہ، 4 مرتبہ نہیں کہنا پڑے گا کہ میں نے چوری کی ہے، 1 مرتبہ بھی اقرار کرنے سے ہاتھ کاٹا جائے گا. ویجب القطع باقرارہ مرۃ واحدہ، 1 مرتبہ اقرار کرنے سے بھی ہاتھ کاٹنا واجب ہو جائے گا. اور بشہادت شاہدین یا 2 گواہ گواہی دیں کہ اس نے چوری کی ہے تو اس صورت میں بھی ہاتھ کاٹیں گے. وَإِذَا اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ، کئی لوگ مل کر کے چوری کریں. جیسے پہلے پڑھے ہیں ایک مسئلہ کہ ایک آدمی کو 10 لوگ مل کر کے مار ڈالیں، سب سے قصاص لیا جائے گا. بلکہ میں نے بتایا تھا کہ حضرت عمر کے بارے میں انہوں نے کہا تھا اگر پورے لوگ شریک ہو جاتے قتل میں تو سب کو ایک طرف سے میں قصاص میں قتل کر دیتا، قصاص کا مطالبہ ہوتا تھا، بتایا تھا نا. لیکن چوری میں معاملہ برعکس ہے، کئی لوگ مل کر کے چوری کر رہے ہیں، اگر سب کے حصے میں 10 درہم کی مقدار میں آ رہا ہے تو سب کا کاٹا جائے گا، اور اگر 5 درہم سب کو مل رہا ہے تو کسی کا نہیں کاٹا جائے گا نا. اس لیے کہ 10 درہم کی شرط ہے نا کہ 10 درہم چوری کرے، ہر ایک کے حصے میں 10 نہیں آیا نا، اس لیے نہیں کاٹے. وہی 10 طرح کا جماعت، اور جب پوری فوج پوری جماعت شریک ہو، فی سرقۃ، جو میں عبارت پڑھ رہا ہوں توجہ رہے، سرقہ سرقہ پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے ہیں ہے نا. فی سرقۃ چوری کرنے میں، فاصاب کل واحد منہم 10 دراہم، اور ان میں سے ہر ایک کو 10 درہم ملا، ان میں سے ہر ایک کو 10 درہم ملا. قطع، جب ہر ایک کو 10 ملا تو کاٹا جائے گا. وَإِنْ أَصَابَهُ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ، اور اگر 10 سے کم ہر ایک کو ملا ہے لم یقطع، تو ہاتھ نہیں کاٹیں گے کیونکہ 10 درہم ہے. اور جو چیز حقیر ہوتی ہے لوگوں کی نگاہ میں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ہے نا. اب تو آپ لوگ قصبے میں رہتے ہیں، پہلے دیکھتے رہے ہوں گے جو دیہات ایریے کے، کچھ بھی دیہات ایریے کے ہیں یا قصبے میں بھی ہوتا ہے، ایک اتنی سی لکڑی لے آیا دروازے پہ پھینک دیا ہے نا. مانتے ہیں کہ 100 روپے خرید کے لایا ہے، لیکن پھینک دیا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے لوگوں. کوئی آیا اٹھا کے لے کے چلا گیا. جو تافہ ہو حقیر ہو لوگوں کی نگاہ میں، اگر وہ لے کے چلا گیا تو اس میں نہیں ہاتھ کاٹنا ہے نا. وہ احراز بھی نہیں ہے، لا کے باہر ویسے پھینک دیا تو اس میں ہاتھ کاٹنا نہیں ہوگا. ولا یقطع فیما یوجد تافہا، اور ان چیزوں میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا جو حقیر ہو لوگوں کی نگاہ میں، اس کی کوئی اہمیت نہ ہو. یا مباحن فی دار الاسلام، دار الاسلام میں وہ مباح ہو. یہاں تو نہیں ہے مباح، بلکہ اب ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. ہو سکتا ہے کچھ بڑے جنگلات ہوں وہاں ہو. کہ پہلے کیا تھا کہ بنجر زمین ہے، وہاں گھاس اگائی، کوئی بھی جائے گھاس کاٹ لائے ہے نا، کوئی کسی کو روکتا نہیں تھا، اس میں سب کا حق ہے. جنگل ہے، کوئی بھی لکڑی کاٹ کے اپنے استعمال میں لے آئے. لیکن اب حکومتیں روکتی ہیں ہے نا. جنگل میں جا کر کے کوئی لکڑی کاٹے، ایسی جیل ہو جائے گی کہ کبھی نہیں چھوٹے گا ہے نا. تو مباحن فی دار الاسلام، دار الاسلام میں وہ مباح ہو تو اس میں بھی نہیں کاٹیں گے. جب سب کا حق ہے، کوئی بھی گیا کاٹ کے لے آیا. کلخش، جیسے کہ لکڑی ہے، گھاس ہے. والقصیب، بانس ہے. قصیب بانس کو عام طور پہ ہم لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں ہر پور والی چیز، جس میں پور. بانس میں کیا ہوتا ہے، ایک گانٹ یہاں ہے، پھر اس کے بعد ایک ہاتھ پہ ایک گانٹ وہاں، ایک گانٹ وہاں، اس طریقے کی جو چیزیں. نرکل کو بھی اسی میں لائیں گے، اس میں بھی یہی ہوتا ہے. نرکل نہیں، سیٹھا جس کو بولتے ہیں، کنڈا ہے نا. ہاں کیا، ہاں مختلف نام ہے اس کے الگ الگ علاقوں.
تو جس میں بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اسے کسیب بولا جاتا ہے. گرنا بھی اسی میں آتا ہے نا. اور کسیب ہے وہ سمک اور مچھلی ہے نا, وہ صید اور شکار ہے. تو ان چیزوں میں ہاتھ کاٹنا نہیں ہے. ولا یکتو فیما یسرع الیہ الفساد, جو چیز جلدی سے خراب ہو جاتی ہے, ساگ ہے لا کے رکھ دیا 2 دن میں سڑ جائے گا, ہے کہ نہیں ہے. پالک لے کے آؤ رکھ دو, کتنے دن تک رکھے رہو گے. کل فواکہ رطبہ, جیسے تر میوے, دودھ, گوشت, ککڑی, والفاکہہ علی الشجر, درخت کے پھل, والزرع الذی لم یحصد, وہ کھیتی جو ابھی کاٹی نہیں گئی ہے, کھیت ہی میں ہے, وہ ابھی محفوظ نہیں ہے, محرز نہیں ہے نا. اس لیے ان چیزوں میں کیا ہے, ہاتھ کاٹنا نہیں ہے. اگرچہ کوئی پورا کھیت کاٹ لے جائے, تعزیر الگ چیز ہے, سزا دینا الگ چیز ہے نا. کہاں چلا گیا. ولا قطع فی الاشربۃ المطربہ, نشاور مشروبات میں ہاتھ کاٹنا نہیں ہے. کوئی سونے کے برتن میں شراب رکھے ہے, کوئی اٹھا لے گیا, کرا لے گیا ایک سونے کا برتن, نہیں ہاتھ کاٹیں گے. وہ کہے گا گرانے کے لیے لے گیا, کہے گا کہ نہیں کہے گا. ولا قطع فی الاشربۃ المطربہ, نشہ اور مشروبات میں ہاتھ کاٹنا نہیں ہے. ولا فی التنبور, ڈھول باجے میں بھی نہیں ہے. ولا فی سرقۃ المصحف, قرآن چوری کرنے میں بھی نہیں ہے. میں بتا چکا ہوں مجھے. وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ حُلِيَّةٌ, اگرچہ اس پر سونے کا یا چاندی کا زیور لگا ہوا, اوپر سے لگا دیا کونے کونے پہ سونے کا, خوبصورت لگنے کے لیے. کچھ لوگ لگا دیتے ہیں قرآن میں, ہے نا, کونے کونے پہ لگا دیا تاکہ جلد ٹوٹے نا, اچھا بھی لگے, ہے نا. کوئی اٹھا لے گیا, کہے گا پڑھنے کے لیے لے گئے ہیں, تلاوت کے لیے لے گئے ہیں. ولا فی سرقۃ المصحف وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ حُلِيَّةٌ, اگرچہ اس پر زیور لگا ہوا ہو, سونا یا چاندی لگا ہوا. ولا فی الصلیب, اور نہ ہی صلیب میں, ہے نا. یہ جو کیا نام ہے, جو عیسائیوں کا ہوتا ہے, من الذهب والفضہ, صلیب سونے یا چاندی کی بنائی گئی ہے, اس کو کوئی اٹھا لے گیا, ہے نا, تو اس میں بھی نہیں ہے. اور نہ ہی صلیب میں ہے, سونے یا چاندی کا صلیب ہے پھر بھی اس میں نہیں ہے. ولا شطرنج ولا نرد, ہے نا. مبارک پور والے اس کو سمجھتے ہیں, دوسرے لوگوں کو سمجھانا مشکل ہے. یہاں شطرنج کھیلتے ہیں نا, اس میں کوئی بادشاہ ہے, کوئی ہاتھی ہے, کوئی گھوڑا ہے, کوئی گدھا ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے, ہم تو خود نہیں جانتے ہیں, ہے نا. اس کے جو کیا بولتے ہیں اس کو, وزیر اور بادشاہ ہوتے ہیں, ہے نا, جو بنائے رہتے ہیں, اس کو اگر کوئی اٹھا لے گیا تو اس میں بھی نہیں ہے. وہ سب کھیل اور تماشے کی چیزیں ہیں. اس میں ساری تفصیلات ہم اس کو آپ دیکھ لیجئے گا لغت میں کیا کیا ہوتا ہے اس میں, ہے نا. اور اگر ضرورت پڑے گی تو پوچھ لینا مجھ سے. یہ ایک کھیل ہے نا. نام میں سب جانتا ہوں, ہے نا, لیکن ایک کھیل ہے, ان ناموں کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں محسوس کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, کھیلنا اگرچہ نہیں جانتے لیکن نام جانتے ہیں. شطرنج اور نرد میں, ہے نا, دونوں قریب قریب ایک ہی طریقے کا ہے. اس میں اس کو اٹھا لے جانے میں بھی ہاتھ کاٹنا نہیں ہے. ولا قطع علی سارق الصبی الحر, آزاد بچے کو کوئی چوری کر لے جو ممیز ہو. اچھا, آزاد بچے کو کوئی چوری کر لے, ہے نا, تو وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ حُلِيٌّ, اگرچہ وہ زیورات پہنے ہو تو اس کے ہاتھ کو بھی کاٹا نہیں جائے گا. اس کے ہاتھ کو بھی نہیں کاٹا جائے گا. یہ وہ بچہ جو صاحب تمیز نہیں ہے, جو صاحب تمیز نہیں ہے, اگر بہت چھوٹا سا ہے, ابھی 1 سال کا 1.5 سال کا, اس کو کوئی اٹھا لے گیا, وہ لاکھوں کا زیور پہنے ہوئے, ہاتھ نہیں کاٹیں گے. یہ ہمارا مذہب ہے نا. اور اگر وہ ممیز ہے, صاحب تمیز ہے, اور اس کو کوئی پکڑ کے لے کے چلا گیا زیور پہنے ہوئے, تو کسی کے نزدیک نہیں کاٹا جائے گا بالاتفاق, ہے نا. لیکن اگر غیر ممیز ہے اور اٹھا لے گیا تو اس میں ہمارے نزدیک نہیں کاٹا جائے گا. باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ کاٹا جائے گا, اس لیے کہ وہ جانور کی طرح, ہے نا.
ولا قطع علی سارق السبیل، اس لیے کہ آزاد ہے نا، اس لیے اس میں ہاتھ وغیرہ نہیں کاٹا جائے گا، وہ جانور نہیں ہے۔ آزاد بچے کے چوری کرنے میں، جیسے کہ آج کل کڈنیپ کرتے ہیں لوگ، بچوں کو لے کے چلے جاتے ہیں، ہے نا، تو سزا دینا الگ چیز ہے نا، لیکن ہاتھ کاٹنا جو ہے نا، یہ ہاتھ کاٹنا نہیں۔ اس کا یہ مطلب آپ مت سمجھ لیجئے کہ اب یہ جرم ہی نہیں رہ گیا، ہے نا، ذہن میں بات آ سکتی ہے نا، کوئی آپ کڈنیپ کرنے میں کوئی جرم نہیں ہے، یہ تو جائز ہو گیا۔ یہ جرم ہے، بہت اتنا بڑا جرم ہے کہ صرف ہاتھ کاٹنے سے کام نہیں چلے گا، ہے نا۔ ولا قطع، اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ لوگوں کا ذہن اس سے غلط طرف نہ جائے، ہے نا۔ یہ شریعت یہ نہیں کہتی ہے کہ یہ جرم ہی نہیں ہے، بلکہ شریعت یہ مانتی ہے کہ اب یہ جرم اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ صرف ایک ہاتھ کاٹ لینے سے اس کا جرم زائل نہیں ہوگا، بہت بڑا جرم ہے۔ اور آزاد بچے کے چوری کرنے میں ہاتھ کاٹنا نہیں ہے، اگرچہ وہ زیور پہنے ہوئے ہو۔ غلام کے چوری کرنے میں جو بالغ ہے اس میں بھی نہیں ہے نا، اس لیے کہ وہ تو سب کچھ جانتا بوجھتا ہے جب بالغ ہے تو، لیکن اگر نابالغ ہے غلام تو وہ تو مال ہے، غیر ممیز ہے، صاحب تمیز نہیں ہے، اتنا چھوٹا ہے، اور غلام ہے تو وہ تو مال ہے نا، اپنے آپ کے بارے میں کچھ جانتا بھی نہیں ہے، اس کا کڈنیپ کیا تو مال کو لے جانا ہو، اس لیے اس میں ہاتھ کاٹا جائے گا۔ وہی تو سارق العبد الصغیر، اور چھوٹے غیر ممیز غلام کے چوری کرنے والے کے ہاتھ کو کاٹا جائے گا۔ ولا قطع فی الدفاتر کلھا، ہر طرح کے رجسٹر کے چوری کرنے میں ہاتھ کاٹنا نہیں ہے۔ آپ نے پورا نوٹ تیار کیا ہے قدوری کا، کوئی نوٹ آپ کا اٹھا لیں، نوٹ کا مطلب پیسہ نہیں، نوٹ کا مطلب آپ اپنی اصطلاح میں سمجھ رہے ہیں، ہے نا۔ اس لیے کہ جو لے کے گیا ہے آپ کی وہ کاپی، آپ کا وہ نوٹ، کیا کاپی چورانا مقصد ہے؟ اس طرح کی تو آپ کے وہاں سینکڑوں کاپیاں رکھی ہوئی تھی، نہیں لے گیا اس کو، 10 کاپی آپ رکھے ہوئے ہیں، صرف قدوری کا نوٹ لے کے گیا، ہے نا۔ کیا مطلب؟ اس کا مقصد کاپی چوری کرنا نہیں ہے، بلکہ اس میں جو مفہوم لکھا ہے وہ لے جانا، وہ مال نہیں ہے، کہ وہ مال ہے، وہ مال نہیں ہے، اس لیے ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ولا قطع فی الدفاتر کلھا، ہر طرح کے دفتر یعنی رجسٹر میں ہاتھ کاٹنا نہیں ہے، الا فی دفاتر الحساب، مگر جس میں حساب و کتاب لکھا ہوا ہو، اگر اس کو لے کے گیا تو اب اس کو حساب کتاب سے کیا مطلب؟ حساب کتاب سے اس کو کوئی مطلب ہے؟ اس کا اس سے کوئی مطلب نہیں، اس حساب کتاب سے۔ لوگوں کا وظیفہ لکھا ہوا ہے کہ وظیفہ اتنا اتنا لوگوں کو دیا جائے گا، اس سے اس کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ ایسی جگہوں پہ اب چوری کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ کاپی لے جا کے بیچیں گے۔ مقصد دیکھنا ہے کہ کہاں کیا مقصد ہے نا، اس تحریر سے اب اس کو مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد صرف کاپی ہے، وہ مالیت کی چیز ہے۔ اگر 10 درہم کی مالیت ہے تو ہاتھ کاٹا جائے، ٹھیک ہے۔ الا فی دفاتر الحساب، مگر حساب کے دفاتر میں ہاتھ کاٹیں گے۔ ولا یقطع سارق کلب، کتا چوری کرنے والے پر کہ ہاتھ کو نہیں کاٹا جائے گا، اگرچہ آج کروڑوں کروڑ کے کتے ہوتے ہیں۔ چیتا چوری کرنے والے کے ہاتھ کو نہیں کاٹا جائے گا۔ دف، ڈھپ ڈھپ کی آواز جس میں آتی ہے بجانے پہ، وہ بھی کھیل تماشا ہے، اس کے چوری کرنے والے کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ تبل، باجا، مزمار، بانسری، ان سب چیزوں کے چوری کرنے والے کے ہاتھ کو نہیں کاٹا جائے گا، کھیل تماشے کی چیزیں ہیں۔ ساکھو کی لکڑی ہے، نیزہ، جس لکڑی سے نیزہ بناتے ہیں وہ بہت مضبوط لکڑی ہوتی ہے، اس لکڑی کو کوئی چوری کر لے جائے۔ میں نے ابھی بتایا تافے جو ہے اس کو کوئی چوری کر لے جائے، لکڑی لا کے اتنا چھوٹا چھوٹا رکھ دیا ہے کہ جلا کے تاپیں گے، اس کو کوئی لے جائے تو اس پہ ہاتھ کاٹنا نہیں۔ ساکھو کی لکڑی لایا ہے بڑی سی کہ دروازہ بنوائیں گے، اس کو حفاظت سے رکھے، کوئی اٹھا کے لے کے چلا گیا تو وہ تافے ہے، حقیر ہے وہ، اس میں ہاتھ کاٹیں۔ وَيُقْطَعُ فِي السَّاجِ، ساکھو کی لکڑی میں، کنا جس سے نیزے بنائے جاتے ہیں اس کی لکڑی میں، آبنوس کی لکڑی میں، سندل کی لکڑی میں، ان سب میں اگر کوئی لے کے جاتا ہے تو ہاتھ کو کاٹیں گے۔
وَإِذَا اتَّخَذَ مِنَ الْخَشْبِ أَوَانِي أَوْ أَبْوَابَ، اور جب لکڑی کے برتن یا دروازے بنا لے، پھر وہ برتن اور دروازہ کوئی اٹھا کے لے کے چلا جائے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ لکڑیوں کو کورید کر کے کھود کر کے برتن بنا لیا جاتا تھا، پھر اس کو استعمال کیا جاتا تھا. اگر اسے کوئی اٹھا لے گیا، وہ 10 درہم کی مالیت کا ہے قطع فیہا، تو اس میں ہاتھ کاٹا جائے گا، ہے نا. رہنے دیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ بعد میں آگے بحثیں مسلسل چلیں گی.